کہتا ہوں نا کہ اللہ کے لیے وقت نکالیں، تو یہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے؟ کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے؟ میری بات یاد رکھیں، وقت جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس طرح اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس طرح جتنا بھی کوئی بھی جو آپ کی زندگی کا نیک کام ہے یا برا کام ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو وقت انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین ایک ایسا نقطہ ہے جس کو انسان ایک اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، برے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہے اللہ۔ بس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں لیکن یہ میری حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو موجود نظر آ رہا ہوں لیکن میں حقیقت میں موجود نہیں ہوں۔ حقیقت میں موجود وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کائنات کے ہر سوال کا جواب اللہ ہے۔ میں نماز کس لیے پڑھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ میں روزہ کس لیے رکھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ میں اچھے کام کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ میں غریبوں کے کام کیوں آتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ہر سوال کا جواب اللہ ہے۔ اس کائنات کی ابتدا اور انتہا اللہ ہے۔ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ الاول، اب اول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے نمبر پر ہے، نہیں۔ اول کا مطلب ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ الآخر، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ ہوگا، یہ ہے الآخر۔ الظاہر، جو اتنا ظاہر ہے کہ اس کی قدرتیں انسان کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی ہیں۔ الباطن، جو اتنا چھپا ہوا ہے کہ وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا ہے، جو اتنا ظاہر ہے کہ اگر انسان آنکھیں بند کر کے بھی دیکھے تو وہ نظر آتا ہے، یہ ہے اللہ۔ اس کائنات کی ابتدا اور انتہا اللہ ہے۔ اس کائنات کا وقت اللہ ہے۔ اس کائنات کا ہر لمحہ اللہ ہے۔ اب دیکھیں، جب اس کائنات کے ہر سوال کا جواب اللہ ہے، جب اس کائنات کی حقیقت اللہ ہے، اور جب اس کائنات کا وقت اللہ ہے، اور جب ہر سوال کا جواب اللہ ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ نماز پڑھنا یا وقت اپنے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ آپ وقت اللہ کے لیے نہیں نکال رہے، اپنے لیے نکال رہے ہیں۔ پھر اللہ کے لیے وقت نکالنا کیا ہے، یہ میں اس کے لیے آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے وقت نکالنا، اس کو دیکھیں۔ اب یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں کیا سمجھ آیا۔ اللہ کے لیے وقت نکالنا اللہ کے سامنے رونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے کو اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے۔ جب انسان سارے کے سارے رازوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے سارے راز تیرے سامنے ہیں، یہ ہے اللہ کے لیے وقت نکالنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سارے کے سارے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، ساری کی ساری لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ بستر کے اندر اپنا چہرہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑیں اور کہیں اللہ سب کچھ تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ساری حقیقتیں تیری ہیں، میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، میرے سارے رازوں کو تو جانتا ہے، میرا اپنا راز تیرے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ جب آپ اپنا راز اللہ کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالنا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے رازوں کو فاش کیا جائے گا، لیکن اس انسان کے رازوں کو چھپا لیا جائے گا جو انسان اپنے راز اللہ کو بتاتا ہے۔ آج ہم اپنے راز اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کو بتایا ہوا راز اللہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے۔ قیامت والے دن جب بڑی سکرین لگا کر اللہ تعالیٰ تمام کے تمام رازوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس انسان کے راز چھپا لیے جائیں گے جو اپنے راز اللہ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے وقت اللہ کے لیے نکالنا۔ آج اللہ کے لیے وقت نکالیں، اس لیے وقت اپنی سب سے قیمتی چیز آپ اللہ کو دیں، اور اللہ آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے گا، وہ ہے اللہ کی رحمت۔